बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। कुछ दिनों से हम ये कोशिश कर रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये हमें कहा कि हम ओवरऑल लिटरेचर पे अगर वीडियो बनाएंगे तो वो अच्छा होगा। सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट उर्दू लिटरेचर, और उसके लिए हमारे साथ मौजूद है बहुत मोहतरम मैम रायना, जो कि लिटरेचर उर्दू अदब में मास्टर कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैम। जी। मैम पहले अपने आप के बारे में ज़रा बताएं हमें कि आप मास्टर कर चुकी है उर्दू में अदब में, इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए सफ़ीर, इंसान जो है अज़ल से अबद तक स्ट्रगल में रहता है। जी। ज़िंदगी मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ तकाज़े करती हैं, ठीक है। जैसे कि ज़िंदगी हमें अक्सर ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देती हैं जहाँ पर हमें सेलेक्ट करना पड़ता है अपने लिए एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते पर आप चलना आपको आसान भी लगे और जिसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, यानी उस चीज़ को आप एक्सेप्ट भी करते हो। अगर बाय फोर्स हम एक फील्ड को सेलेक्ट करते हैं जी, तो उस पर हम इतने आगे नहीं जा सकते। उर्दू लिटरेचर के बारे में आपने पूछा है जी। तो उसके लिए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक तो हमारी मादरी ज़ुबान, मदर टंग भी हम कह सकते हैं, हमारी जो है कौमी ज़ुबान कहलाती हैं जी। दूसरा ये कि जिस चीज़ को हम समझते हैं, मैं उर्दू ज़ुबान को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए इस फील्ड को या उर्दू ज़ुबान को मैंने सेलेक्ट किया आगे बढ़ने के लिए। आपको अदब में कोई स्पेसिफ़िक दिलचस्पी थी, शेर व शायरी से कोई लगाव था? देखिए, ज़िंदगी के हर मोड़ पर अगर आप देखें तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। जी। अब उर्दू अदब क्या है, ये हमारे अपने ख़यालात, एहसासात, जज्बात होते हैं जी। जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, जिस पर हम आगे जाकर उन्हीं चीज़ों को लिखने पर मजबूर हो जाते हैं या उस अपनी फीलिंग्स को उन अल्फाज में लिखते हैं जिन अल्फाज में हम खुद समझते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। तो मतलब आपको लगाव था, इसलिए आप? बिल्कुल, मुझे लगाव था। मैम पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि इंग्लिश में हम लिटरेचर को मुख्तलिफ़ राइटर्स के थ्रू, मुख्तलिफ़ अदीबों के थ्रू डिफ़ाइन करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। बिल्कुल। आपके ख़्याल से हम अदब को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? अदब क्या है? सबसे पहले तो देखिए, ज़ुहूर इस्लाम से पहले हम बात करते हैं जब अरबों में जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी, जी। आगाज़ नहीं हुआ था, तब से उर्दू अदब यानी अदब, पहले तो हम अदब के बारे में बात कर लेते हैं कि अदब क्या है। एक चीज़ है अदब, असल में अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अच्छा अच्छा। अरब कबाइल में जब भी किसी बात को शाइस्ता अंदाज में बयान करते थे, खूबसूरत अंदाज में बयान करते थे, तो वो अदब कहलाता था। उन्होंने अदब को वहाँ से शुरू किया, यानी अपने ही अल्फाज को एक खूबसूरत तरीके से दुनिया के सामने रखना, जो है ये अदब के मायने हैं। उर्दू अदब का जिस तरह आपने पहले फरमाया, आगाज़ की बात की आपने, जी बिल्कुल, अरबों के साथ आपने उसको रिलेट किया, तो इसका आगाज़ कैसे हुआ था? देखिए, उर्दू अदब का फिर 1600 सदी की ईस्वी में, जी। हम हिंद की बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान यहाँ पर डिफरेंट मुख्तलिफ़ कबाइल, मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के लोग वाबस्ता थे, जिनकी अलग अलग ज़ुबान थी, ठीक है जी। कुछ की ज़ुबान जो है वो फ़ारसी, सुकरात, हाँ। हिंदवी, ये तमाम ज़ुबानों से मिलकर, यानी हाँ, आर्यन जब 16 सदी ईस्वी में हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो वहाँ से फिर उन्होंने डिफरेंट महकमों से या डिफरेंट मुल्कों से फ़ौज अपने साथ लेकर आई। जी। अब फ़ौज जब आपस में डिस्कस करने लगी तो एक ऐसे अल्फाज के साथ वो अपने कुछ इशारों के ज़रिए से कुछ ऐसे मिले जुले अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे जिससे वो एक दूसरे को वो अपना मैसेज जो है वो पहुंचाते थे। जी। इन तमाम ज़ुबानों के मिक्सचर है ये उर्दू।
تو پھر ادب کا شروعات بھی لینگویج کے شروعات سے ہی ہو جاتا ہے. بالکل. دیکھیں جب ایک لینگویج شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے آغاز ہوتا ہے تو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ادب کا سہارا لیا جاتا ہے. ادب کا سہارا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ادب کا سہارا لیا جاتا ہے. پہلے تو اردو کو ریختہ ہندوی ان ناموں سے جانا جاتا تھا. پھر جب آریان اور ان کے ڈفرینٹ یعنی کچھ لوگ فارسی تھے کچھ ترکی تھے جی ان کے ملے جلے الفاظ نے ان کی ایک نئے زبان کو ایجاد کیا جی جسے اردو کا نام فرسٹ آف آل اس کو ریختہ کا نام دیا گیا اور پھر بعد میں جو ہے اس کو اردو کا نام دیا گیا. اردو جو ہے یہ ہمارے پاس ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے لشکر یعنی تمام زبانوں کا مکسچر یا تمام زبانوں کا مجموعہ. صحیح ہے. جی ہم اگر دیکھیں تو ہندی اور اردو سائڈ بائی سائڈ گروتھ کر ہندی تو بہت پرانی لینگویج ہے اردو جو ہے اس کے ساتھ گروتھ کر چکی ہے. تو کیا ہندی لٹریچر کا کوئی لگاؤ ہے کوئی مکسچر ہے اردو میں ایسے بہت ساری چیزیں جو اردو نے وہاں سے اٹھائی ہو اور پھر اس بالکل ہمارے الفاظ میں ہندی کے بہت سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اردو میں اس کا بالکل اثر ہے کیونکہ ایک ہی ہندوستان میں دو ڈیفرنٹ کنٹریز دو ڈیفرنٹ نیشنز ہم قومیں کہہ سکتے ہیں کہ دو مختلف قومیں رہتی تھیں تو آپس میں ان پر اثر انداز ایک زبان دوسری زبان پر اثر انداز ہوتی تھی. اردو ادب آپ نے جیسے پہلے فرمایا کہ عربک سے بہت زیادہ متاثر ہے انفلوئنس ہے. اردو ادب کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں لینگویج کی زبان کی نہیں کر رہے جو ہم لکھتے ہیں یا لکھ چکے ہیں لوگ عظیم رائٹر گزرے ہیں اس پہ ہندی کا اثر زیادہ پڑا ہے ترکش کا زیادہ پڑا ہے یا عربک یا پرشین کا زیادہ اثر ہے؟ دیکھیے مختلف شعراء نے ان کی تشریح مختلف الفاظ میں کی ہے ٹھیک ہے. اردو ادب کو ہر ایک شاعر نے اپنے الفاظ میں اس کی تعریف کی ہے. میرے خیال میں تو دیکھیں ہم اگر نظم دیکھتے ہیں تو نظم عربی زبان کا لفظ ہے نثر دیکھتے ہیں تو نثر عربی زبان کا لفظ ہے. اچھا تو اثر عربی کا اور ہندی کا ایک جیسا ہے لیکن عربی کا میرے خیال میں زیادہ اردو پہ زیادہ ہے. اردو پر ہے. تیسرا سوال میرا یہ ہوگا میم کہ اردو ادب کو ہم کتنے بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ اردو ادب کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس آتا ہے نثری ادب جی اور غیر نثری ادب. نثری ادب میں ہمارے پاس آتے ہیں جی مضمون جسے ہم ایسے جیسے ہم اسے دیکھیں اس میں نثر کا جو ہے اس کا جو مطلب ہے کہ ہم کسی چیز کو پھیلا کر بیان کرتے ہیں جی ترتیب نہیں ہوتی. نثر میں انسان اپنے سمپل خیالات کا اظہار کرتا ہے جی جو مضمون کی طریقے سے بھی کر سکتا ہے جو سفر نامے میں بھی ہو سکتا ہے جو آپ بیتی میں بھی ہو سکتا ہے جو مضمون میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. لیکن غیر نثر جو ہمارے ساتھ حصہ آتا ہے وہ نظم کا آتا ہے شعر و شاعری جسے شعر و شاعری. پھر اس کے مختلف شاخص ہوتے ہیں. اگر ہم نثر کو اور شعر و شاعری کو ایک سائڈ پہ چھوڑے اور ہم افسانوی اور غیر افسانوی ادب کی بات کریں اس کو پھر ڈیوائڈ کرتے ہیں نا غیر افسانوی اور افسانوی. تو ہمارے دیکھیں لفظ افسانوی جی آپ اس کی تشریح کریں پہلے کہ لفظ دیکھیں یہ الفاظ ہی ایسے ہیں کہ ہم خیالات نظم میں غزل میں ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو ہم افسانوی شاعری کے حصے سے جوڑ لیتے ہیں. جی غیر افسانوی ہماری حقیقت ان تمام چیزوں سے جو ہے اس کے بارے میں ہم جب اپنی ڈیٹیل میں لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں بھی معلومات لیتے ہیں تو اس میں غیر افسانوی حصہ جو ہے. شاعری کو غزل وغیرہ کو ہم افسانوی کہتے ہیں یا غیر افسانوی کہتے ہیں؟ شاعری کو ہم غیر افسانوی کہتے ہیں. غیر افسانوی ہمارے پاس نثر کے حصے میں تقریباً. اچھا اس میں جو غیر لٹری چیزیں ہیں مضمون ہے ایسے ہے اس میں جو حقیقی چیزیں ہیں جو حقیقی ریالٹی ہے آبیتی ہے درخواست ہے مضامین ہے ہو گئی ہیں اور اس میں ایسے کہانیاں ہو گئی جو حقیقت سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ ہمارے پاس غیر افسانوی ادب غیر افسانوی میں وہ آتا ہے. افسانوی ادب میں ہمارے پاس آتا ہے نظم جی مثنوی غزل
اچھا اچھا اچھا. یہ تمام چیزیں تو شاعری کے جتنے بھی اقسام ہیں پھر وہ افسانوی میں آتے ہیں. افسانوی نظم میں آتے ہیں, افسانہ, ناول. ہاں اگر ہم یہ تو اس طرح ہوا نا جس کو ہم انگریزی میں فکشن اور نان فکشن کہتے ہیں. فکشن کو ہم انگریزی میں اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ کوئی خیالی باتیں ہو, ہوائی باتیں ہوں. بالکل. اگر ہم ریالٹی پہ بیسڈ ایک سٹوری ہے اس کو ہم ایک ایپک پوئم میں لکھتے ہیں. میں فار ایگزامپل ایک شاعر ہوں اردو کا, اور ایک کہانی میرے آنکھوں کے سامنے گزری ہے, اس میں میں میسج دینا چاہتا ہوں آگے لوگوں تک, اور وہی کہانی میں شعر و شاعری میں لائنز میں مصرے میں لکھوں تو وہ بھی افسانوی کہلائے گا, حالانکہ وہ ریالٹی پہ بیسڈ ہے. دیکھیے ہم نے اس کو اگر ہم کسی حقیقت کو, کسی ایسی ریالٹی کو بھی افسانوی نثر میں ڈال دیتے ہیں تو لازمی ہمارے الفاظ کا چناؤ وہی ہمارے احساسات کو پہنچاتے ہیں نا. اگر ایک ایسی کہانی دیکھ کے ہوتی ہیں جس میں نظم کے حصے سے ہی قصیدے کا تعلق ہوتا ہے, قصیدہ بھی کسی کے بارے میں آپ پڑھتے ہو, کسی کی شان میں پڑھتے ہو. اچھا قصیدے کے علاوہ یہ مرثیہ, اب مرثیے جو ہمارے پاس جتنے بھی موجود ہیں تو وہ تقریباً کربلا کے شہداء کے بارے میں ہیں, امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہیں, تو وہ بھی افسانوی ہے. تو دیکھیے وہ بھی اسی سے ہاں آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ الفاظوں کی بات ہے, تو اگر شعر و شاعری میں ہم لکھیں گے تو وہ اپنے الفاظ میں لکھیں گے. آپ وہ حقیقت نہیں لکھ سکتے جو آپ نثر میں لکھتے ہو, صحیح, جو ایک مضمون میں لکھتے ہو. آپ ریالٹی کو مضمون میں لکھتے ہو, آپ اس کو بیان کرتے ہو, سامنے گراؤنڈ پہ جو دیکھتے ہو سیم وہی الفاظ آپ استعمال کرتے ہو. شعر و شاعری میں ہم آپ اپنے خیالاتی, ہاں, اور رائمنگ سکیم اور یہ آپ ایک اسٹرکچر بناتے ہو, جی ذہن میں خاکہ بناتے ہو, اس خاکے میں پھر آپ مناسب الفاظ کا چناؤ کرتے ہو اپنی مرضی کے, اپنے پسندیدہ الفاظ جس سے کلام میں شائستگی, خوبصورتی پیدا ہو. صحیح. پھر اگر ہم اس کو ڈالتے ہیں نظم کے حصے میں تو نظم کے حصے میں پھر اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں. ایسے قواعد ہوتے ہیں کہ آپ نے قافیہ, ردیف, ان تمام چیزوں کا پھر خیال کرنا ہے کیونکہ اس کا تعلق نظم سے ہوتا ہے. بہت شکریہ میم, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.